جتنے بھی میرے سننے والے ہیں میں ان کو کہنا چاہتی ہوں السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاذہ میرا سوال بہت ٹچی ہے، جس طرح میں ابھی دیکھتی بھی ہوں کہ اب ہم ساسیں بننے والی ہیں، تو ہم ماؤں کے حساب سے تو بہت کویسچن آئے ہیں، میں اپنی ساس کے حساب سے کویسچن کرنا چاہتی ہوں کہ اگر میرے آنے والی بہو ہے اور وہ بہت پڑھی لکھی ہے اور وہ اس کے پاس ایجوکیشن بھی اچھی ہے اور میرا جو بیٹا ہے وہ صحیح کماتا ہے اور اتنا کماتا ہے کہ وہ اچھی اور بہترین زندگی دے سکتا ہے اپنے خاندان کو، تو اگر میں یہ خواہش کا اظہار کروں یا میرے بیٹے کی بھی یہی خواہش ہو کہ وہ گھر میں رہ کر بچوں کی تربیت کرے، گھر میں پرسکون ماحول بنائے اور جس دینی تعلیم کی اس کے پاس کمی ہے اس کے حصول کے لیے وقت نکالے، جیسے آج کل بچیاں جب کالجز میں پڑھتی ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھتی ہیں، تو صبح اسکول جاتی ہیں، شام کو اکیڈمی جاتی ہیں، صبح یونیورسٹی میں جا رہی ہوتی ہیں تو 5-6 بجے یونیورسٹی ختم ہوتی ہے، تو اس کے بعد اتنا اسٹیمنا نہیں ہوتا کہ وہ قرآن کو پورا ترجمے کے ساتھ انہوں نے پڑھا ہو یا کسی کی ہدایت میں، کسی ماحول میں، اچھے ماحول میں رہ کے انہوں نے ایسی دینی تعلیم لی ہو کہ جو بچوں کے لیے، بچوں کے آگے بچوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ تو اگر اس میں، اگر میں یہ پوچھنا، لڑکی کی طرف سے سوال پوچھنا چاہوں گی، تو اگر وہ گھر بیٹھتی ہے یا وہ ڈپریشن کا شکار ہوتی ہے یا کوئی اس طرح کا پرابلم آتا ہے، تو کہیں میں گناہ گار تو نہیں ہوں گی؟ آپ نے سوسائٹی کا بڑا دکھتا ہوا سوال پوچھا ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ لوگوں کا ایشو ہے، خاص طور پر ہماری ینگ جنریشن کا۔ میں آج صبح بھی کسی نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا ایک لڑکی جس کی شادی ہو جائے وہ ایک کارآمد انسان نہیں بن سکتی؟ اس کا وقت ہے، اس کے پاس یعنی گھریلو طور پر کوئی اسے ضرورت نہیں ہے مال کمانے کی، لیکن یہ ہے کہ اس نے جو کچھ زندگی بھر لگا کے سیکھا، اب اس وقت پہ پوری زندگی کے بعد ایسا لگتا ہے منہ کے بل جا گرے ہیں، سمجھ نہیں آتی ٹائم کو کہاں لگائیں، کس طریقے سے ٹائم کو یوٹیلائز کریں۔ تو ایسے میں یعنی اپنے ساتھ بھی انصاف کیسے کریں کہ بالکل گھر کی چار دیواری میں رہتے ہوئے یعنی ہر طرف سے دنیا سے کٹ آف ہو کے ممکن ہی نہیں رہتا کہ انسان صرف انہی چیزوں کے درمیان رہے، پھر سوشل میڈیا کی طرف توجہ ہو جاتی ہے، پھر اور چیزوں کی طرف جو ہے وہ انگیجڈ ہو جاتے ہیں، تو یوں لگتا ہے جیسے زندگی ضائع ہو گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب آپ میڈیکل ایجوکیشن لیتے ہیں، آپ جو ہے وہ کوئی پروفیشنل ایجوکیشن لیتے ہیں، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اس میں اور آگے جاؤں، لیکن اپنے رول کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں عورت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بیسک پوٹینشل دیا، جس کی گواہی اس کا جسم بھی دیتا ہے، ماں بننے کا پوٹینشل، دنیا کا سب سے بڑا کام، سب سے بڑی جاب، سب سے بڑا بزنس، ایک عورت کے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے، لیکن ہماری سوسائٹی میں اس کے لیے نہ کسی کو ایجوکیٹ کیا گیا، نہ اس کو ذہنی طور پر تیار کیا گیا۔ اس کی وجہ سے ماں بننا بھی بوجھ لگتا ہے اور ماں کی ذمہ داریاں پوری کرنا بھی مشکل لگتا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ ذمہ داری اٹھا لی تو پھر تو ساری زندگی نکل نہیں سکیں گے۔ ایسے میں کیا کیا جائے؟ وہ لڑکی کیا کرے کہ جس کے پاس ایجوکیشن بھی ہے اور جو باہر بھی جانا چاہتی ہے، کام کرنا چاہتی ہے، وہ اپنے وقت کو کس طرح سے استعمال کرے؟ تو دیکھیے، ایسا ہو سکتا ہے کچھ تھوڑا سا جو ہے وہ کمپرومائز، جیسے جب تک اولاد نہیں ہے تو چلیے ٹھیک ہے، کچھ ٹائم اپنے گھر میں سے اگر وہ نکال سکتی ہے تو کچھ ایسا سلسلہ کر لے، لیکن اولاد ہونے کے بعد اتنا ٹائم جتنے دیر تک ان کو زیادہ توجہ کی ضرورت ہے تو ان کو توجہ دے لے، اور پھر جس وقت وہ تھوڑا فری ہو جائے گی تو پھر اپنی ایکٹیویٹیز کو جاری رکھ لے۔ تو اس میں یہ جو آپ کے سوال ہی میں جواب تھا، اور جواب یہ ہے کہ دیکھیے، اپنی رسپانسبلٹیز کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو ایک پروڈکٹیو اور اچھا یعنی انسان بنانے کے لیے، ایک صالح مسلم کے طور پر زندگی بسر کرنے کے لیے، صالح مسلمہ
تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کے لیے لرن کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے بھی تو ایجوکیشن کی ضرورت ہے. اگر وہ ٹائم جو اس کے پاس ہے بیفور یعنی بچوں کی پیدائش کے، اس ٹائم میں وہ لرن کرتی ہے اور پھر وہ بچوں کی پیدائش اور بچوں کے باقی معاملات سنبھالتی ہے، تو پہلی بات تو یہ کہ یہ پیریڈ اس کا اس طریقے سے اچھا گزر سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کے ساتھ جو کام وہ کر سکتی ہے وہ اس عمر کے بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتی ہے، اپنے ریلیٹیوز میں سے، نیبرہڈ میں. تو یہ ایک اچھا سلسلہ ہے کہ جس کی وجہ سے بچوں کو ایک دوستیوں کے ساتھ آگے پڑھانا ممکن بھی ہو جاتا ہے. تو بچوں کی تربیت کرنے سیکھنے یہ سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہے ایک عورت کے لیے، کیونکہ عورت یعنی وہ اتنا بڑا کام کرتی ہے. آپ سوچیں کہ اس سے بڑی کوئی انویسٹمنٹ ہی نہیں ہے عورت سے بڑا کوئی بزنس ہی نہیں کرتا کہ وہ انسانیت کو کتنے بہترین افراد فراہم کر سکتی ہے کچھ محنت کرنے سے. الحمدللہ اب جو اس نے ایجوکیشن حاصل کی ہے یہ اس دور کا ڈیسیژن تھا جب اس نے یہ سوچا نہیں تھا، یہ اس کے پیرنٹس کی طرف سے یا اس کی طرف سے، جب اس نے یہ سوچا نہیں تھا کہ میں نے کبھی کسی کی بیوی بننا ہے، کبھی ماں بھی بننا ہے اور میں نے یہ ذمہ داریاں بھی نبھانی ہیں. آخر زندگی کے پروگرام میں یہ بات کیوں شامل نہیں اور ہماری ایجوکیشنل سسٹم میں یہ بات کیوں شامل نہیں ہے کہ ایک عورت کو اس کا رول پلے کرنے کے لیے بھی تیار کرنا چاہیے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اب اگر سوسائٹی کے اندر اویئرنیس آ رہی ہے اور ٹھیک ہے ایجوکیشنل سسٹم میں یہ بات نہیں ہے، لیکن ہم اس کو اپنے طور پر ضروری سمجھتے ہوئے اگر اس کے لیے ارینج کرتے ہیں یا اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو اگر ایسی بچی یہ تعلیم حاصل کرتی ہے اور پھر اور بچوں کے لیے بھی وہ نفع مند ہوتی ہے، تو وہ وقت آ جائے گا جب وہ فری ہوگی تو پھر وہ بہت سارے کام اور بھی کر یعنی سکتی ہے. شوہر کی یہ خواہش جائز ہے کہ اس نے جو پہلے دینی تعلیم نہیں لی ہے وہ دینی تعلیم کی طرف آئے لے، تاکہ میری اگلی نسلوں کی تربیت صحیح ہو، بجائے اس کے کہ جو آپ نے یہ دنیاوی جو بات تعلیم کہی ہے ہے اس نا کو کرے. جائز، میں یہ سمجھتی ہوں کہ شوہر یعنی ایسے شوہر کتنے کم رہ گئے زمانے میں، یعنی اتنا پازیٹیو مائنڈڈ کہ وہ اپنی بیوی کے بارے میں یہ سوچے کہ ہاں ٹھیک ہے کہ اس نے جو ایجوکیشن لی ہے، جو کمی ہے چلو میں پوری کر دیتا ہوں، کہ میں آگے بڑھ کے اس کام کو سنبھالتا ہوں. تو یہ تو میں یہ سمجھتی ہوں وہ ماں مبارکباد کے قابل ہے جس کا بچہ ایسا سوچنے لگ جائے. لیکن اور بچیاں اس میں فرسٹریشن میں جاتی ہیں نا کہ ہم نے اتنا پڑھا اور ہم کچھ کر نہیں سک رہے. جو کرنے والا کام ہے پہلے وہ تو کرنا چاہیے نا. جی تو جو کرنے والا کام ہے اگر آپ وہی نہیں کر رہے تو آپ یعنی کہ جو سیکنڈری لیول کا کام ہے اس کو جس کو نہ بھی کیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو کر کے اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا. یعنی پیسے جو آتے کام ہیں. پیسہ چاہیے نا تو پیسہ ویسے ہی مل جائے گا، لیکن جو اپنے بچوں کو ٹائم دینا ہے اور بچوں کی تربیت کا جو کام ہے اس کے لیے جو کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے وہ تو سیکھیں. یہ تو اصلاً بیفور میرج یہ سب کچھ سیکھنا چاہیے. اور رشتہ لیتے وقت بھی ویسے اس کی شرط لگانی چاہیے، کم از کم بچے تو پالنے آتے ہوں، بچوں کی تربیت تو کرنی آتی ہو. استاذہ ایسا ہوتا ہے کہ بات کی جاتی ہے، لیکن وہ یہی ہوتا ہے کہ پھر لڑکی یا کوئی گھر والے یا اس کے گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ ہماری بچی کو پابند کر رہے ہیں. بس یہ میری تھا تھوڑا سا. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت آسانیاں کر کے بچی کے ذہن کو بھی تیار کر دے. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ یعنی جو اوپن ہاؤسز ہوتے ہیں نا جہاں سارے لوگ بات چیت کر سکتے ہیں، تو اگر بچی بھی موجود ہو تو وہ اپنا پوائنٹ آف ویو بتائے تو بہت ساری باتیں کھل جاتی ہیں، کیونکہ اندر بہت گھٹن آ جاتی ہے نا. ساری زندگی ایک طرح کا مائنڈ سیٹ رہا، اب ان کا ذہن چینج کر ہونا بھی تو ذرا تھوڑا سا مشقت والا معاملہ ہے. تو اس کو تھوڑا سا یعنی یہ جو چینج آتی ہے جب، تو ہم بھی تو ساری چیزیں دنیا میں بھی دیکھتے ہیں. یعنی ابھی ہم دن کی روشنی میں شام ہوگی تو ظاہر ہے رات آ جائے گی تو اندھیرے کو ہم بیئر کرتے ہیں، پھر اندھیرے کے بعد پھر روشنی آ جاتی ہے. تو اتنی بڑی بڑی چینجز ہم دیکھتے ہیں پورے ماحول میں چھا جاتی ہیں. جب اندھیرا چھاتا ہے تو ہر طرف لائٹ چلی گئی لیکن ہم نے روشنیوں کے انتظام کر لیے. تو اس طرح ہی ایسے انسانوں کے اندر بھی چینجز آتی ہیں تو تھوڑا چانس بھی دینا چاہیے، جزاک اللہ. دعا بھی کرنی چاہیے. پہلے جو لائیو کوشچنس کرنا چاہتے ہیں انہیں کر لیتے ہیں. السلام علیکم جو استاد جی، کسی کے بہاف پہ ایک سوال ہے، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ پوچھ لیجیے. ان کا سوال ہے کہ ایک ماں بچے کو دینی تربیت کرنی چاہتی ہے اور منع نہیں، اس کا باپ بیچ میں آتا ہے لیکن وہ منع نہیں کرتا، لیکن اس کا رویہ ایسا ہی نہیں ہوتا کہ وہ تربیت کر سکے اپنے بچوں کی، اور وہ خاموش ہو جاتا ہے اس بات پر.
لیکن وہ کہتی ہے میں اپنے بچوں کو دینی تعلیم دوں، ان کو دین کی تربیت بتاؤں، لیکن وہ بالکل سائلنٹ ہے اس معاملے میں. تو اسے کیا کرنا چاہیے ایک ماں کو؟ حضرت آسیہ کی زندگی کو اسٹڈی کرنا چاہیے. فرعون کی بیوی تھی اور فرعون کے محل میں رہتی تھی، اور اتنے ظالم بادشاہ کی بیوی کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے دنیا والوں کے لیے مثال بنا دیا کہ اگر ایک فرعون کی بیوی بھی حق پہ قائم رہ سکتی ہے تو کوئی شخص ہماری سوسائٹی کا فرعون جیسا تو نہیں ہے. نہ اس کے پاس اتنی پاورز ہیں، نہ اتنا اقتدار ہے، نہ اتنا مال ہے، نہ اتنی رعونت ہے. تو یہ ہے کہ اگر یعنی بیوی کی ول سٹرونگ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بیوی کو اگر تربیت کرنی آتی ہو تو اس کے لیے شوہر کی اجازت کی ضرورت تھوڑی. اگر گینگس خان اور ہلاکو خان اور ان کے یعنی زیر نگرانی رہنے والی قیدی مسلم خواتین کی وجہ سے ان کے بچوں کی تربیت اچھی ہو گئی تھی اور وہ سب بھی مسلمان ہو گئے تھے، تو آج ایک آزاد گھرانے کے رہنے والی خاتون کے لیے وہ مشکلات نہیں. یہ ایگزامپلس ہمیں تھوڑا یعنی بوسٹ کرتی ہیں، ہمیں ان کی وجہ سے حوصلہ ملتا ہے کہ وی کین. ہاں البتہ یہ کہ آپ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے نا کہ جتنی آزادی کے ساتھ سب کے یعنی شوہر کے سامنے بھی بات کر سکیں تو وہ بات پلٹ دیں اگر، تو بہتر ہے کہ پھر ایسے ماحول میں اس جگہ پہ بات کر لینی چاہیے، سمجھا دینا چاہیے جہاں پہ یعنی کوئی مداخلت نہ ہو. اور پھر یہ کہ بچوں کو باقاعدہ طور پر اللہ کی کتاب پڑھانی چاہیے. ماں پڑھائے، ماں اس کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب سے جب روشناس کروائے گی، تعلیم دے گی، رسول اللہ کی حدیث پڑھائے گی تو بچوں کا ذہن خود بدل جائے گا انشاءاللہ. تو ماں کے پاس خود ایجوکیشن ہوگی تو جی وہ انہوں کرے نے گا. النور جوائن کیا ہوا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کرے یہ بدل جائے. جی انشاءاللہ. اور ایک اور ماں کا بھی سوال ہے میرے پاس. اگر ایک بیوی اپنی زندگی میں تشدد یا بدسلوکی کا سامنا کرنا پڑے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ دوبارہ سوال کیجیے گا. جیسے ایک بیوی ہے، ایک بیوی کو اپنی زندگی میں تشدد یا بدسلوکی کا سامنا کرنا پڑے تو اسے کیا کرنا چاہیے شوہر کے بہاف پہ؟ جیسے شوہر اگر اس کے ساتھ کوئی بدسلوکی کرتا ہے اور اسے مارتا ہے تو اس کو بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، بغیر تحقیق کے کوئی بھی بات کرنا مناسب نہیں میرے پارٹ پہ. شوہر کی بدسلوکی کے پیچھے بھی تو کچھ ہوگا نا کہ حالات کس وجہ سے پیدا ہوئے. اس کے تشدد کے پیچھے بھی کوئی ایسی بات ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت نے کہا کہ یعنی شکایت کی شوہر کی کہ میرے ساتھ اس نے بدسلوکی کی، مجھے تھپڑ مارا یا جو بھی کیا. تو آپ نے انہیں کہا کہ آپ بھی اسے دوبارہ واپسی اسی طرح کر لیتی ہیں، لیکن حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور روک دیا کہ عورت اگر دوبارہ وہ بھی پیٹے گی تو ظاہر اور پٹے گی، تو یہ بات آگے بڑھے گی نا. تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ایک لمٹ ہے نا. عورت کو اللہ تعالیٰ نے ظلم سہنے کے لیے تو پیدا نہیں کیا، لیکن یہ ہے کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ عورت کو اپنے بیہیویئر کا جائزہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ میرا کون سا رویہ ایسا ہے جس کی وجہ سے حالات ایسے ہو جاتے ہیں. تو جب کبھی جائزہ لیتے ہیں اور رویوں میں تبدیلی آتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تبدیلیاں بھی پیدا کر دیتے ہیں. اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اور ہدایت کے لیے اپنی بھی اور ان کی بھی، تو اس سے بھی فرق آئے گا. اور اگر رہنا ممکن نہیں ہے، تشدد نہیں برداشت کرنا چاہیے اور ظلم کو برداشت نہیں کرنا چاہیے، اس کا حل نکالنا چاہیے. جب کبھی شوہر اور بیوی کے درمیان کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو اس میں ایک صورت جو قرآن ہمیں بتاتا ہے خاندانی پنچایت بٹھانے کی، کہ ایک عورت کے گھر والوں سے میں سے اور ایک مرد کے گھر والوں میں سے 5 ہوں بالکل جو جائزہ لیں اور پھر فیصلہ کریں. تو ایسی صورت پیدا ہو سکتی ہے. اور اگر پھر بھی کوئی صورت نظر نہ آتی ہو تو پھر دیکھنا چاہیے کہ اس وقت ہمارے لیے علیحدگی میں بہتری ہے یا کچھ حقوق میں کمپرومائز ہو سکتا ہے. تو وہ راستہ نکل آتا ہے جب خاندانی پنچایت بیٹھتی ہے. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ کوشچن پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا جو ہمارے مارننگ اور ایوننگ کے پروگرام ہو رہے ہیں، پہلے تو سب سے پہلے تو وہ میں سب سے کہوں گی جنہوں نے جوائن نہیں کیا وہ کریں. میں تو الحمدللہ خود انرول ہوئی ہوں اور اب تو آپ میری باقاعدہ جو ہے میں آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں.
تو وہ ہمارے الحمدللہ بہت اچھے جا رہے ہیں. قرآن کے لیے 1 ایئر تو منیمم ہم سب نکال ہی سکتے ہیں. اللہ آپ کو برکت دے ماشاء اللہ. تو دوسرا استاذہ جو ہمارے ٹین ایجرز ہیں یا ٹین ایج سے تھوڑے سے باہر ایک ریبیلیس ایٹیٹیوڈ تو ہوتا ہے. اب ایک بچی ہے 24-25 سال کی, تو وہ اکثر میرے فیملی فرینڈز ہیں تو وہ یہ بات کرتی ہے, اس کا باپ بہت اگریسو نیچر کا تھا. لائک ان کو شاید کوئی اینگر ایشوز تھے, بہت زیادہ سختی کی ہوئی ہے, بچوں کے اندر بہت ڈپریشن آ گیا ہوا ہے, اس کے اندر عجیب ریبیلیس ایٹیٹیوڈ آ گیا ہے. اب جب اسے یہ کہا جاتا ہے کہ باپ ہیں ان کی خدمت کرو یا چلو کوئی نہیں معاف کر دو, تو وہ کہتی ہے کہ اللہ نے مجھے, مطلب اب تھوڑا سا نہیں ایتھیزم کی طرف چلی گئی ہے کہ اللہ نے اس آزمائش میں کیوں ڈالا. پھر وہ کسی کو پسند کرتی تھی, اب وہ کہتی ہے اللہ نے ہی خیال میرے دل میں ڈالا, اللہ نے یہ, اب وہ آیت بھی ہے نا حب الشہوات والی کہ اللہ نے ڈیزائرز تو انسان میں پیدا کی ہیں, اب وہ کہتی تھی یہ ڈیزائر بھی میرے اندر تھی, پر وہاں اس کی شادی نہیں ہوئی, شادی بھی سم ہاؤ کہیں اور ہوگی. اب اس کے اندر بہت ریپریسڈ اینگر ہے ایک, اور اس کو سمجھایا جائے تو وہ مجھے تھوڑا سا باہر لگ رہا تھا, تو سوچا آپ سے ہیلپ لیتے ہیں. تو اس معاملے میں آپ پلیز رہنمائی کریں کہ اگر کوئی اتنا ریجڈ ہو جائے, اسٹبرن ہو جائے, اور وہ کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا ہے, میری قسمت میں ایسا کیوں لکھا تھا, تو اس کا جواب. میں تو سمجھتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کے ساتھ کیا کرتے ہیں یہ جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھنی چاہیے. بچی انٹیلیجنٹ ہے, اس کو اللہ کی کتاب پڑھنی چاہیے, بہت سارے سوالوں کے جواب ملیں گے انشاءاللہ. نمبر 1, اگر اس کے لیے قرآن پڑھنا ممکن نہ ہو تو ظاہر ہے کہ جواب جتنے بھی آئیں گے ان جوابوں سے وہ مطمئن نہیں ہو پائے گی. فرسٹ ہینڈ نالج ضروری ہے, اتنا تو یعنی انسان کو کرنا چاہیے. کوئی ایتھیسٹ ہو رہا ہو تو آخر وہ اسٹڈی کرتا ہی ہے نا, کسی چیز کو لے کے ہی کسی یعنی اس کو انسان قبول کرتا ہے نا, بغیر کسی اسٹڈی کے تو نہیں. اس کو بھی کوئی کنونس کرتا ہے, کسی کو وہ وقت دیتی ہوں گی جس کی وجہ سے وہ کنونس ہوئیں. تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ کسی چیز پر کسی کا بلیف نہ ہونا ایمان نہیں ہے مثلاً, ایون دین اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے. یعنی جب اس کے اندر ایک کوشچن اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا, تو اس کے صحیح جواب تو وہاں سے ملیں گے. اب یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہیں کہ میں کوئی جواب دے دوں تو اس کے بعد آگے بھی سوالوں کا سلسلہ رکے گا نہیں, سوال تو اور آئیں گے. پہلی بات تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کسی کو جس امتحان میں ڈالتے ہیں اس میں اس کی حکمت ہوتی ہے. قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو مصیبت بھی تم پر آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے. نمبر 1 تو یہ ہے, یعنی انسان یہ جو ڈیزاسٹرز ہیں جو یعنی جیسے آج کل زلزلے ہیں, سیلاب ہیں, یا اسی طرح کے بھی حالات ہیں, تو انسان کو اللہ تعالیٰ یہ توجہ دلاتے ہیں کہ اپنے سے جواب لو کیا گیا تھا. کچھ نہ کچھ تو ایسی باتیں ہیں جو فطرت کے خلاف ہیں, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اصولوں کے خلاف ہیں, جس کی وجہ سے یہ سب سلسلہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ جیسے آپ سوچ سکتے ہیں کہ سوات کے سیلاب آنے کے پیچھے سنت سے بغاوت کا کتنا بڑا دخل ہے. کین یو امیجن؟ میں کس فرد کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں کہ اس نے سنت سے بغاوت کی ہے جب درخت کٹے تھے, اور درختوں کو کتنا بے دریغ کاٹا جاتا ہے. آپ اگر سنت کے حوالے سے دیکھیں انشاءاللہ تعالی ہم سیرت پر اس دفعہ جو سیریز لے کے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے, وہ خاص طور پر ارتھ کے بارے میں, کہ جو ہماری دھرتی ماں ہے نا, اس کے لیے سیرت کی روشنی میں کیا حل نکلتا ہے. جو کچھ ہم نے زمین کا حال کر دیا, جیسے زمین میں کٹاؤ ہے, جیسے پانی کی کمی ہے, یا ایئر پولوشن ہے, یا اسی طرح سے جیسے یہ سیلاب آتے ہیں, یا باقی کچھ چیزیں تو انسانوں کے ہاتھ میں نہیں. جو انسانوں کے ہاتھ میں جو کچھ انسان کر سکتا ہے تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے. تو اس کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے جس کی وجہ سے یہ صورتحال دیکھنی پڑ رہی. اب سوچیں جو اسکول تباہ ہوا تھا اس کے اندر آنے والا کیچڑ تھا, یعنی پانی, بارش کا پانی, پانی نہیں تھا, کیچڑ اور پتھر. تو کیچڑ اور پتھر درخت روک لیتے ہیں,
اور یہ سائنٹیفکلی پروون ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اوپر بہت بڑی اویئرنیس کیمپین چلانے کی ضرورت، اور ہم سب کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ایک درخت لگانے والا انسان جو ہے نا، کسی نے ایک درخت بھی لگایا اور پوری امت اگر ڈیسائیڈ کر لے ایک ایک درخت لگانے کے بارے میں، تو یہاں کا انوائرمنٹ ہی چینج ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اسی طرح سے جیسے اس بچی کے معاملات ہیں، اس کو یہ لگتا ہے کہ میرے والد کا رویہ سخت تھا، ہمارے گھر کا ماحول اچھا نہیں تھا، اور اسی طرح سے ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے رکھا، تو میرا سوال یہ ہے، بے سبب تو نہیں ہو سکتا، اس کے پیچھے کچھ تو ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے، وہ کچھ اگر اس کا جواب نہیں ملا کہ وہ کیا تھا، تو بات یہ کہ اللہ تعالیٰ جس طرح کے حالات میں کسی کو رکھتا ہے سکھانے کے لیے۔ اب اگر کوئی اچھا لرنر نہیں ہے کہ اس سے کوئی پازیٹیو چیز نہیں سیکھ سکا، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ابھی تک چانس دیا ہوا ہے۔ یہ جو اندر کی گھبراہٹ، انگزائٹی ہے، سٹریس ہے، یہ سوال کا جواب لینے کے لیے کہ اس صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں رکھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹریننگ کرتے ہیں انسان کی، وہ اپنی طرف بلاتے ہیں، اللہ کے قرب کے لیے گنجائش پیدا ہوئی ہے کہ انسان اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کے قریب بھی جا سکتا ہے اور اس سے دور بھی جا سکتا ہے۔ تو اپنے کریٹر سے بھاگنا نہیں چاہیے، اور کریٹر پر اعتراض بھی نہیں کرنا چاہیے، اس کے کریشن پلان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہیں، کہ ہم اس ساری صورتحال میں کیا کریں۔ تو اس صورتحال میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کریشن پلان کو سمجھنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اپنے لیے بنایا، اور ہم اپنی زندگی کو سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی ڈیزائرز پوری کرنے کے لیے پیدا ہوئے، یا ہم اپنی نیڈز کو، اپنے اینڈز کو میٹ کرنے کے لیے پیدا ہوئے، یا ہم یعنی کوئی بھی اپنے زندگی کا کوئی مقصد بنا لیتا ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر وہ یعنی پرابلم آئی ہے۔ تو پہلے تو اپنے پرپز آف لائف کو سمجھیں، اور اس کے مطابق پھر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس کو سمجھا نہیں، جس کی وجہ سے پھر حالات بدتر ہوتے گئے۔ تو یہ ایک لمبی ڈسکشن ہے، کیونکہ یہ تو پورے یعنی ایک فرد کا مائنڈ سیٹ ہے، ایک سوال ہو پھر جواب، پھر سوال پھر جواب، تو پھر مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ وہ اہدنا الصراط المستقیم ضرور پڑھیں، اور یہ دعا ایسی ہے کہ اس کے ساتھ آپ جو بھی دعا کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ اور یہ ہے کہ یعنی اس کنفیوژن، اسٹیٹ آف کنفیوژن سے نکلنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حل رسول اللہ کو دیا تھا، قرآن مجید میں آتا ہے کہ ہم نے آپ پر سے وہ بوجھ اتار دیا جو آپ کی کمر توڑے ڈال رہا تھا، ٹھیک، الذی انقض ظہرک۔ تو وہ بوجھ اتارنے کے لیے پہلا لفظ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھو کہ تمہارا رب بہت کرم کرنے والا، بہت عزت دینے والا ہے، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے سکھایا اور انسان کو وہ علم دیا جو وہ جانتا نہیں تھا۔ تو ضرورت اس کی ہے ریلی ابھی اس کے اوپر آپ غور کرو گے تو خالق کی بات ہے، یہ میری بات نہیں ہے، کہ رسول اللہ کے اوپر جو پریشر تھا نا، اس کو ریلیز کرنے کے لیے کہا تھا اقرا اقرا۔ تو میں نے بھی انیشلی یہی بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اس کے بغیر یہ ایشوز ریزالو ہونے والا نہیں ہے، اس کے ساتھ ہی ریزالو ہوگا انشاءاللہ۔ جی آپ کی سازا بات بالکل درست ہے کہ یہ بڑا لمبا ٹاپک ہے، کیونکہ ہم جب بھی کسی ایسے بندے سے انگیج کرتے ہیں کنورسیشن میں، ان کے پاس بڑے لاجیکل، ان کے پاس اپنی لاجکس ہوتی ہیں، جی جی، وہ یہی باتیں کرتی ہیں کہ اگر پری ڈیسٹینڈ تھا تو پھر ہمیں ساری باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے نا، تقدیر کو بھی، اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کریشن پلان کو بھی، پھر فرشتوں کا کیا رول ہے، پھر اسی طرح سے آخرت کا دن ہے، ہر چیز کے بارے میں ڈاؤٹس ہیں۔ تو ڈاؤٹس اور ڈیزائرز یہ ہمارا لائف سٹائل ہے لوگوں کا، اس کے لیے جیتے ہیں۔ ڈیزائرز اصل میں انہیں آگے چلاتی ہیں، اور ڈیزائرز جب پوری نہیں ہوتی تو ڈاؤٹس آتے ہیں۔ ساتھ دوسرا سوال میرا اسپرچول ہیلنگ کے حوالے سے ہے۔ اکثر جو ہمارے علماء کرام ہیں، اور آپ بھی سکھاتی ہیں کہ جب ہم معاف کرتے ہیں تو ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کی
اسٹیج 2 پہ اسٹیج 1 سے اگر آپ کی جو ہے آگے نہیں آپ جا رہے اسلام میں یا اپنے ایمان میں، تو اس کی وجہ گرج ہولڈ کرنا ہوتا ہے. آپ نے اپنے کتنی اہم بات آپ نے کہی. اور یہ دیکھیے آپ کہ اسی میں یعنی آپ اس کو فیل کر سکتے ہیں، گرج کو ہولڈ کرنا. اللہ اکبر، پہاڑوں جیسا بوجھ اٹھا کے بیٹھے ہیں لوگ گرجز لے کے، گرج سے نکلنا ہی نہیں چاہتے، انہیں لگتا ہے لائف یہی ہے. انا ہماری جو ایگو سیلف ہے نا وہ لوگوں کا بہت زیادہ ہے. جب اس کو ایک مومن جو ہے نا وہ ویسے منیمائز کر سکتا ہے کانشیس ایفرٹ کے ساتھ. تو وہ اب آپ نے ایک حدیث سنائی تھی، میں چاہتی ہوں کہ آپ آج کے سیشن میں دوبارہ ریپیٹ کر دیں. کسی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ میں تعلق جوڑتا ہوں اور وہ توڑتے ہیں. تو ہمیں زندگی میں لوگ تو ایسے ملتے ہیں، تو اس معاملے میں مطلب کیا کرنا چاہیے؟ ایک آپ کا ایگو سیلف ہے کہ اچھا چھوڑ دو، جو نہیں ملتا اس کو چھوڑو، اور ایک ہوتا ہے ہم کانشیس ایفرٹ پٹ کر کے حالات کو، رشتوں کو، چیزوں کو ٹھیک کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں، میں ان کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہتا ہوں، وہ میرے سے تعلق توڑتے ہیں. میں ان کے ساتھ حسن معاملہ کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں. میں انہیں عزت دیتا ہوں، وہ میری عزت یعنی میری عزت ہی پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا، اس نے کئی ایک باتیں کی، تو آپ نے فرمایا کہ جو کچھ آپ نے کہا اگر وہ سچ ہے تو تم ان کے منہ میں گرم گرم راکھ بھر رہے ہو، یعنی بدلہ تو ساتھ ہی ہو رہا ہے. یعنی آپ کا جو بیہیویئر ہے کہ آپ اچھا کر رہے ہو، اس کی وجہ سے ان کے لیے تو انتظام اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. تو مومن کو نا ایک پھلدار کھجور کے درخت کی طرح ہونا چاہیے، اصلھا ثابت، جس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہوں، وفرعھا فی السماء، جس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی. کہ مومن نفع مند ہے، جس کا درخت ہر آن پھل دیتا، لوگوں کے لیے کثیر نفع ہے مومن کی ذات میں. الحمدللہ. بڑی خوبصورت یہ بات آپ نے کہی ہے کہ پھلدار درخت ہونا چاہیے. اس میں حضرت کا ایک واقعہ ہے نا کہ جب وہ کوئی شخص ان کو برا بلا کہہ رہا تھا تو وہ خاموش تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی شاید ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جب انہوں نے جواب دینا شروع کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چلے گئے. تو انہوں نے بعد میں پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ دیکھ رہے تھے کہ وہ شخص مجھے کتنا برا بلا کہہ رہا تھا، تو جب تک میں خاموش رہا تو آپ نے دیکھا ہی ہے. پھر ایک وقت میں ہمارا ٹیمپرمنٹ لوز ہو جاتا ہے، صبر کا پیمانہ. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا تھا کہ جب تک آپ خاموش تھے ایک فرشتہ آپ کی طرف سے جواب دے رہا، جواب بولے تو فرشتہ چلا گیا. تو ظاہر ہے کہ پھر میں شیطان کی موجودگی میں تو نہیں یہاں بیٹھ میں سکتا. چاہتی ہوں ہم سب نہ اس چیز کو ضرور لرن کر لیں، جتنا بھی ہمارا اسپریچول ہیلنگ. اب آپ نے اس پر بہت زور دیا، میں نے آپ کی جتنی بھی سیشنز اٹینڈ کیے ہیں، آپ نے معافی پر اور یہ اچھے رویے پر. لیکن ہم سب اگر بعد میں بھی ہم ان سے سیکھ کے نہ جا سکیں، یہاں سے ایمٹی ہینڈڈ چلے جائیں تو فائدہ نہیں ہے. آج ہم ابتدا میں بات کر رہے تھے نفع مند درخت کی، کہ مومن کی مثال ایک شجر طیبہ کی طرح ہے. جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کشجرۃ طیبۃ، کہ پاک ذات کے درخت کی طرح ہے، اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، کہ جس کی جڑ زمین میں مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی. اور اس کے مقابلے میں کافر کی مثال دی ہے کہ بری ذات کے درخت کی طرح ہے، کہ جو زمین کے اوپر سے ہی اگتا ہے، یعنی اس کی کوئی جڑ بنیاد ہی نہیں ہے. جھاؤ کی طرح، جیسے جنگل میں جھاڑیاں ہوتی ہیں یا ایسے بغیر جڑ کے پودے اگاتے ہیں. تو اپنے آپ کو جو ہے نا مضبوط درخت بنائیں، اور درخت جو ہے وہ پازیٹیو مینٹالٹی کا ہوتا ہے. اس کی پازیٹیوٹی اتنی ہے کہ اس کی طرف کوئی پتھر پھینکے تو وہ پھل دیتا ہے. دادا آپ کا بہت شکریہ. آپ نے بڑا یہ جو ہمارے اسپریچول ہیلنگ کے سیشنز تھے یہ بہت ہیلپ فل تھے الحمدللہ. اور بہت سی خواتین کے لیے اللہ آپ کو بہت جزا دے. آپ جیسے اساتذہ ہمارے درمیان موجود ہیں تو ہم بہت لرن اور کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو ہے وہ ربیع الاول آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، تو ہم خصوصی سیشن سیرت کی روشنی میں رکھیں گے اور اسپریچول ہیلنگ پہ ہی انشاءاللہ. اس کے ڈفرینٹ اینڈس لیں گے اور پہلے سے اناؤنس کر دیں گے. آج ہم آپ لوگوں کی وجہ سے یہ چاہتے تھے سب لوگ جب آ جائیں تو پھر بات کریں گے. تو یہ کہ سیشن جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ وینسڈے پہ ہی ہو، لیکن اب جہاں پہ ایک کلاس بھی ہوتی ہے تو نیچرلی دونوں چیزیں جو ہیں وہ، یعنی کلاس کے لوگوں کے لیے بھی مشکل ہو گیا کہ وہ ساتھ میں اٹینڈ کر سکے ایوننگ کلاس کے لوگ.
تو ان کی طرف سے یہ تھا کہ ہم اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، تو تب ممکن ہے کہ اگر یہ کلاس فرائیڈے یا سیچرڈے پہ ہو جائے. تو اگر سیچرڈے پہ ہوگی تو جو ویکینڈ کے لوگ ہیں وہ اٹینڈ نہیں کر سکیں گے. ایک سیف ڈے ہے فرائیڈے، لیکن دیٹ از اپ ٹو یو، جیسے بھی اب آپ لوگ فیصلہ کرنا چاہیں جو آپ کو سوٹ کرے. نارملی ایسا ہوتا ہے کہ سیچرڈیز پہ مصروفیات زیادہ ہوتی ہیں، ویکینڈ پہ آنا جانا یا شادیاں یا اسی طرح کو فنکشن، کہیں نہ کہیں کوئی انگیجمنٹ. اور اگر آپ کی اتنی انگیجمنٹس نہیں ہوتی، ویڈنگ سیزن آ رہا ہے آگے. جی آگے ویسے بھی ویڈنگ سیزن آ رہا ہے. جی یہ بھی سیزن ہو گیا نا. سیٹرڈے ہم یہ جو ہمارا ٹائم ہے یہ بڑا اچھا ہے. جو لوگ ایون جابس کرتے ہیں میرے خیال میں وہ زیادہ سارے آپ لوگوں میں سے پہلے بھی زیادہ لوگ، کتنے لوگ فرائیڈے کے لیے کنونسڈ ہیں؟ نہیں ضروری نہیں ہے. اچھا سیچرڈے پہ کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ اصل میں ویکینڈ تو وہ آ جاتا ہے نا، فرائیڈے سے ہی شروع ہو جاتا ہے، فرائیڈے میں. ہاں کتنے لوگ چاہتے ہیں سیچرڈے پہ کر لیں؟ پھر کم ہو گئے. اور فرائیڈے میں کتنے کے لوگ چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ. لیکن آپ نے اب ساروں نے اسپریچول ہیلنگ کا ایمبیسڈر بھی بننا ہے. یعنی کوشش کریں کہ ہم اپنی یوتھ کو ساتھ لے کر آئیں. ایک فرد ایک کو تو ساتھ لے کر آئے ضرور. تو یہ بھی ساتھ وعدہ ہوگا انشاءاللہ، تاکہ اور زیادہ جو ہے یہ جو ینگسٹرز آگے آ کے بیٹھتے ہیں نا، ان کو دیکھ کے ویسی خوشی ہوتی ہے کہ یہ وقت نکالنے کا اصل پرپز یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے بہت سارے سوالات ہیں، لیکن ایکچولی ہمیں اپنی جنریشنز کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم فرائیڈے کو ہوگا. ہاں جی نیکسٹ ٹائم، نیکسٹ وینسڈے نہیں ہوگا، نیکسٹ انشاءاللہ فرائیڈے کو سیشن ہوگا. جی پلیز.